دلوں میں آقا علیہ السلام کی اللہ رب العزت محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حاضرین محترم، مجھ سے قبل میرے بھائی قاری غلام قاسم چشتی صاحب بڑی بہترین انداز میں ترنم میں، شاعر میں، نثر میں حضور کا ذکر، اولیاء کا ذکر، حضور غوث العظم کا ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے علم و عرفان میں برکتیں دے۔ یہ ہمارے علاقے کا ایک بہترین خوبصورت سرمایہ ہے جماعت کا، اور کئی محفلوں میں ہماری اکٹھے حاضری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں ترقیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں علامہ غلام خادم حسین صاحب علیل ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ بھی ہمارا سرمایہ ہے۔ اس علاقے میں کوئی بچہ یا بیٹی بیٹا، کوئی ایسا مرد عورت نہیں الا ماشاءاللہ جس کو قرآن کی نعمت سے انہوں نے نہ نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے والد محترم قاتل محمد یعقوب صاحب آپ کو جانتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کے نور سے آپ لوگوں کے اور پورے علاقے کے سینوں کو روشن کیا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جب بھی کوئی نبی تشریف لاتا، اعلان نبوت کرتا، اس نبی کی ذات کی طرف دشمنان اسلام، نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن انگلیاں اٹھاتے، اعتراض کرتے، باتیں کرتے۔ اس میں سے ایک اعتراض جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں اس اعتراض اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں سے جو محبت کے اور عظمت کے پہلو نکلتے ہیں، سبحان اللہ، وہ موتی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ ہم آپ کو کیوں مانیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو کیوں مانیں، آپ کو ہم جیسے بشر ہو، ہم جیسے ہو تو ہم آپ کو کیوں مانیں، کس لیے مانیں؟ جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں آپ بھی ویسے کھاتے پیتے ہو، ہم جیسے چلتے پھرتے ہیں آپ بھی ویسے چلتے پھرتے ہو، ہمارے بیوی بچے ہیں آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، ہم اس قبیلے اور خطے کے رہنے والے ہیں، آپ کی بھی ولادت اسی قبیلے خطے میں ہوئی ہے، آپ ہم جیسے بشر ہیں تو ہم آپ کو نبی کیسے مانیں؟ سبحان اللہ۔ اب یہ ہر نبی کے اوپر ان کی قوم نے اعتراض کیا، سبحان اللہ۔ اب یہی اعتراض حضور کے اوپر بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے جب ان کے اوپر اعتراض ہوتا تھا تو اللہ رب العزت نے اس نبی سے خود فرمایا آپ جواب دیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی، ہر نبی موقع محل کو دیکھتے ہوئے، سبحان اللہ۔ وقت کی نزاکت اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، دعوت کے پیغام کو دیکھتے ہوئے مناسب جواب دیتے تھے۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، وہ کہنے لگے انی لکم رسول امین، میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، میرا کام آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، آپ میرے پیغام کو سمجھے، میری شخصیت کے اوپر کیا اعتراض کرتے ہو؟ سبحان بھائی اگر میں بشر بن کر نہ آتا تو تمہیں کیسے کوئی دین کا پیغام دیتا؟ سبحان اللہ۔ پھر تم یہ کہتے کہ ہم جیسا نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے یا جن ہے، کوئی اور مخلوق ہے، ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ تمہارا تو یہ اعتراض ہر وقت ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، میرا اجر۔ مختلف جواب دیتے رہے۔
ये सिलसिला चलता रहा, बारी आ गई आपकी और मेरे महबूब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही सवाल घिसा पिटा, पुरानी बातें अबू जहल के मुंह से निकलने लगी, उतबा और शैबा के मुंह से निकलने लगी कि तुम हम जैसे बशर हो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब वो पहले अंबिया का मामला था, तेरा मामला सबसे जुदा है। सुभान अल्लाह। यहाँ दस्तूर निराला है, मेरे मुस्तफ़ा अब जवाब मैं दूंगा। अब वो इतराज करते रहे, खुदा की कसम जो इतराज करते, मेरे महबूब की अजमत का एक नया पहलू निकल आता। सुभान अल्लाह, सुभान। वो इतराज करते रहते, अल्लाह महबूब की शान निखारता रहता, उन्हीं के इतराज में से मुस्तफ़ा की शान निकलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इतराज करते, यहाँ से मेरे आका की अजमत और शान का नया बाब निकल आता, नया पहलू निकलता। अब उन्होंने कहा कि हम जैसा बशर है। अल्लाह फरमाए, महबूब ये कहते हैं ना हम जैसा है, सुभान अल्लाह। ये तो कहते हैं हम जैसा है, मैं ये कहता हूँ मेरा मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। आज खुदा की कसम ये मोती अपने दामन में लेकर जाओ, आज इसी पे बात होगी कि हुजूर जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाए, ये कहते हैं हम जैसा है, जैसा तो तब हो जब कोई रब बनाए। अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं है, कायनात में मुस्तफ़ा मुनफरिद है। सुभान अल्लाह। फरमाया, महबूब ये कहते हैं हम जैसा बशर है। आज तेरी बशरियत के जो आला मकाम है, तेरी बशरियत की जो शाने हैं, आज वो खोलता हूँ। ये कहे नूर है तो तेरी नूरानियत पढ़ता हूँ, बताता हूँ कि मेरा महबूब है क्या। फरमाया, ये हम जैसा बशर है। अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो जवाब है, जो कुरान में बयान किया, वो जवाब बताता हूँ। पहले इस बात के ऊपर आते हैं, आखिर काफिर ये बात करते क्यों थे कि हम जैसा बशर है? क्यों ये बात करते थे हम जैसा है? भाई क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा है कहते हो? अब इस सवाल के ऊपर तवज्जो करें कि फरमाया कि हम जैसा बशर है। काफिर क्यों इतराज करते हैं? काफिरों को पता था नबूवत और रिसालत एक ऐसा खजाना है, ऐसा मनसब है जो किसी की अपनी कारीगरी की वजह से नहीं मिलता, अपने इल्म और मेहनत की वजह से नहीं मिलता, अपनी होशियारी की वजह से नहीं मिलता। ये ऐसा मनसब है कि अपनी वजह से नहीं मिलता, ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ये खजाना मिलता है। अब ये अनमोल खजाना हर एक को भी नहीं मिलता। हुजूर आखिरी नबी और रसूल हैं, आपके बाद नबूवत और रिसालत का मनसब भी खत्म, अब कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर से पहले आए और हुजूर आखिरी नबी और रसूल हैं। अब वो कहते हैं कि बाल दौलत वाले तो हम हैं, वडेरे तो हम हैं, इलाके में हमारी वाहवा है, लोग हमें जानते हैं, हमारा नाम है, हमारा मकाम है, तो ये हमें मनसब क्यों नहीं मिला? आखिर मोहम्मद को क्यों मिला है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। आखिर ये मनसब इनको क्यों मिला है? इस आग में बुझ गए, काफिर जल गए इस आग में कि मोहम्मद नबी है, उसको नबूवत क्यों मिली? हम पैसे वाले थे, माल दौलत वाले थे, अब बस तो कोई नहीं चलता था, ये कहते ये हम जैसा है, ये बशर है हम जैसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब अब इसका जवाब मैं मुनफरिद अंदाज में दूंगा, जवाब मैं दूंगा, अब देखना तेरी अजमत के पहलू कैसे निकलते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया, एक तो ये है कि मैं कहूं कि मेरा मुस्तफ़ा हर एक से जुदा है, इसमें सच्चाई है, हकीकत है, ऐसा होना बिल्कुल है।
آپ ایک مثال دوں، مثلاً آپ کتنی بندے بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی شاگرد ایسا ہو جو قابل ہو، محنتی ہو، باادب ہو، آپ کا احترام کرے، آپ اپنے شاگرد کے بارے کہیں بھئی یہ میرا شاگرد بہت لائق ہے، بہت اچھا ہے، قابل اور محنتی ہے، اس کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہوں، قابل بھی ہو، محنتی بھی ہو، لیکن جب آپ کہیں گے تو کوئی یہ کہے گا بھی اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، خود تعریف کر رہا ہے۔ اب ایک اور شخص آتا ہے، وہ آپ کے شاگرد کی قابلیت کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، صلاحیت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ کا شاگرد جیسا اور کوئی شاگرد نہیں ہے، اس کی پڑھائی بھی قابل ہے، یہ علم میں بھی ماہر ہے، بولنے میں بھی اچھا ہے، اخلاق میں بھی اچھا ہے۔ دوسرا تعریف کرے، بتاؤ استاد کا کلیجہ کتنی ٹھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قابلیت تو یہ ہے کہ کوئی اور تعریف کرے کہ آپ کا شاگرد، آپ کا بیٹا، آپ کا مرید ایسا ہے کہ پیر صاحب اور ایسا مرید کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے وہ عظمتیں اور شانیں دوں گا، تجھے وہ مقام دوں گا کہ میں نہیں بلکہ کائنات میں دشمن کہیں گے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ محمد جیسا حسین کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ محمد جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہے، اس جیسا حسن کسی کا نہیں ہے، سبحان اللہ اس جیسی زبان کسی کی نہیں ہے، اس جیسا امین کوئی نہیں ہے۔ محبوب اب ہم ایسا کریں گے کہ دشمن اس کی تعریف کرتے پھرے، ان کے منہ سے ہم کہلوائیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ اب ایک سوال ہے کہ ابو جہل سے، اچھا تیری بات ہی مان لیں، تو کہتا ہے کہ ہم جیسا بشر ہے، تجھ جیسا بشر ہے، تو لوگوں کو ملنے سے کیوں روکتا تھا کہ محمد سے نہ ملنا؟ جو بھی ملنے جاتا ہے اے حبیب یمنی، اس بڑھیا کو کس نے سکھایا تھا کہ محمد سے نہ ملنا؟ جو ملتا ہے اس کی جماعت میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ اگر ہے تجھ جیسا، اگر تجھ جیسا بشر ہے تو تجھے تکلیف کیا ہوتی تھی اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے کافرو، تمہیں تکلیف کیا ہوتی تھی؟ تم بھی جانتے تھے، اندر اندر میں تمہیں بھی علم تھا کہ ہم سارا دن کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ ہم جیسا ہے، حقیقت میں ان کو بھی پتا تھا محمد جیسا کوئی نہیں، سبحان سبحان اللہ اللہ حیاتی کراؤ۔ محمد جیسا سبحان اللہ کوئی نہیں ہے، اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی ملنے نہ جائے، جو ملنے جاتا ہے کوئی رخ زیبا پہ لٹ جاتا ہے، کوئی حضور کے بولنے پہ لٹ جاتا ہے، سبحان اللہ کوئی ادا پہ دل ہار بیٹھتا ہے، کوئی آپ کی باتوں پہ لٹ جاتا ہے، جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، اس لیے کہتے ملنے کوئی نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کیوں پارے لگاتے ہو، تم جیسا ہے تو روکتے کیوں ہو؟ ذرا جانے دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کائنات دیکھے تو تھی کہ میں نے مصطفیٰ کو کیسا سجایا ہے، اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے، ذرا دیکھنے تے دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم جیسا ہے یا اس جیسا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، خدا کی قسم حضور کی مثال تو اعلیٰ بات ہے، حضور کی تو مثل کوئی نہیں ہے، جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے خدا کی قسم اس کی بھی مثل کوئی چیز نہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل اور عالی مرتبت جو مخلوق میں اللہ نے مخلوق بنائی وہ ہے انبیاء۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ خدا کی قسم انبیاء میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب چند آیاتیں میں آپ کے سامنے قرآن سے، کہ قرآن کیا کہتا ہے حضور کی عظمت کے حوالے سے، وہ ذرا پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑے نبی ہیں، کتنی بڑے رسول ہیں، جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے اللہ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو اطمینان ہو، میں مطمئن ہوں کہ تم مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سبحان اب اللہ مجھے یہ بتاؤ، وہ نبی جو آگ میں جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے آگ میں، سبحان اللہ خدا کی قسم پریشان نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اطمینان ہے۔ ہر اپنی زوجہ کو مکہ میں اکیلا چھوڑ آتا ہے، اطمینان ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ ہر امتحان سے گزر جاتا ہے، اطمینان ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ ابھی اطمینان قلب باقی ہے، سبحان اللہ مجھے دل کا اطمینان دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا پرندوں کو ذبح کر لے، گوشت کے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دے اور پھر ان کو بلا، یہ آئیں گے، تیرا اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا۔ 63 سال تیرے اور میرے آقا نے گزارے، پتھر کھائے، کبھی غاروں میں سفر کیا، سفر میں رہے، ہجر میں رہے، 63 سال میں ایک دن بھی نہیں کہا باری تعالیٰ مجھے اطمینان نصیب نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ خدا کی قسم آخری لمحے اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا